रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन ला नस्तदीदुहुम फिल ईमान बिल्लाहि व तस्दीक बिरसूलिहि व ला यस्तदीदुनना अल अम्र वाहिदुन इल्ला मख्तलफना फीहि मिन दम उस्मान व नहनु मिन्हु बुरा। हजरत अली फरमाते हैं, सुनो, माविया और मैं अली का रब एक है, नबी एक है, अकीदा एक है, नजरिया एक है, दावत एक है, कलमा एक है, अजान एक है, नमाज एक है, मिशन एक है, मौक़िफ़ एक है, हमारा सब कुछ एक है। हमारी लड़ाई तो सिर्फ दमे उस्मान के बारे में है, बाकी हमारा सब कुछ एक है। क्यों ना कहूं अली माविया, अली माविया। कहते दो आदमी जो लड़ पड़े तो एक जरूर गलत होगा ना, दो आदमी जो लड़ पड़े तो एक जरूर गलत होगा ना। मैंने कहा तुम्हारी तवज्जो उस तरफ क्यों नहीं जाती कि जब दो अजानें आ रही हों तो एक जरूर गलत होगी ना, वहां तवज्जो क्यों नहीं जाती? जब दो अजानें आ रही हों तो एक जरूर गलत होगी ना। और ये बुनियाद ही गलत है कि दो लड़े तो एक जरूर नाहक पे। मैं कश्मीर गया, वहां दोस्तों से पूछ रहा था कि यहाँ का मौसम कैसा होता है। उन्होंने कहा, हजरत यहाँ 6 माह सर्दी और 6 माह शदीद सर्दी होती है, यानी गर्मी का तकाबुल होता ही नहीं। हमेशा तकाबुल सही और गलत का नहीं होता, कभी कभी तकाबुल सही और ज्यादा सही का होता है। हमेशा इख्तिलाफ सही और गलत का नहीं होता, हमेशा इख्तिलाफ हक और बातिल का नहीं होता, कभी कभी इख्तिलाफ सही और ज्यादा सही का होता है। यहाँ कोई हक और बातिल की बात नहीं है, यहाँ तो वह मामला है कि हम अली को भी सलाम करते हैं, माविया को भी सलाम करते हैं। देखो भाई, तवज्जो रहे, सहाबा इकराम और अंबिया इकराम ये आम लोगों की तरह नहीं है, इनके लिए कानून अलग है। मैं कुरान से दलील दूंगा, इनके लिए कानून अलग है। सहाबा इकराम और अंबिया इकराम ये आम लोगों की तरह नहीं है, इनके मुतालिक जवाब अलग है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी नबी की गुस्ताखी, कोई भी नबी हो, कुफ्र है क्या नहीं? किसी नबी की गुस्ताखी कुफ्र है या नहीं? पक्की बात है ना? नबी ना भी हो, किसी मुसलमान की दाढ़ी को नोचना वैसे गुनाह है। फिर बड़ा भाई हो, बाप की जगह होता है, वो तो वैसे सख्त गुनाह है। लेकिन यहां भाई भी है, बड़ा भी है, फिर नबी भी है। हजरत मूसा उनकी दाढ़ी को पकड़ के खींच रहे, बालों को पकड़ के खींच रहे, लड़ रहे, मार रहे, ये सारा मामला कर रहे हैं। अगर कोई और करता तो कुफ्र था, हजरत मूसा ने किया है, कुफ्र तो अपनी जगह, हम गुनाह भी नहीं कह सकते। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अगर कोई और करता तो कुफ्र था, हजरत मूसा ने किया, कुफ्र तो अपनी जगह, हम गुनाह भी नहीं कह सकते। एक ही अमल एक आदमी करे तो काबिल तारीफ होता है, और वो ही अमल अगर दूसरा आदमी करे तो काबिल तनकीद हो जाता है। अमल वही है। मैं आपको मिसाल दे देता हूं। मैं चिन्योट की बाजार में आया, मुझे किसी ने, अजनबी आदमी ने देखा, कहने लगा, मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम, यूं सलाम करके यूं चला गया। अब इसके इस अमल से मेरा दिल खुश होगा या नहीं होगा? होगा। दिल को राहत आएगी, दिल खुश होगा, इसने मुझे सलाम किया है। 2 कदम आगे हुआ, मेरा शागिर्द नजर आया और उसने भी मुझे दूर से देखकर कहा, मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम।
یوں کر کے چلا گیا. مسافہ اس نے بھی نہیں کیا, اس نے بھی نہیں کیا. ہاتھ اس نے بھی نہیں ملایا, ہاتھ اس نے بھی نہیں ملایا. قریب وہ بھی نہیں آیا, قریب یہ بھی نہیں آیا. اس نے بھی سلام کیا, اس نے بھی سلام کیا. اس کا سلام قابل تعریف ہے, اس کا سلام قابل تنقید ہے. اس کے سلام سے راحت ملی ہے اور شاگرد کے سلام سے تکلیف ہوئی ہے. میں سمجھا دیتا ہوں کیوں. اجنبی آدمی سلام کر کے چلا گیا, خوش ہو گئی, دل خوش ہو گئی, دل خوش ہو گیا کہ بھائی اس نے مجھے سلام کیا ہے. لیکن جو میرا شاگرد تھا اس کے تعلق کا تقاضا یہ تھا کہ وہ میرے قریب آتا, میرے سے ہاتھ ملاتا, مجھے کھانے کی صلاح مارتا, مجھے چائے کی صلاح مارتا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. کام تو وہی ہے نا, عمل تو وہی ہے نا. ایک نے کیا قابل تعریف, وہی کام دوسرے نے کیا قابل تنقید. یہ مقام کے فرق سے عمل میں فرق آ جاتا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام ان کا معاملہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے, کیونکہ ان کا مرتبہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. ان کے مراتب بلند ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے, پیچھے قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. واپس آئے, بھائی سے لڑ پڑے. توجہ رہے, حضرت ہارون کا کیا قصور تھا؟ قرآن کہتا ہے وَأَذَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ, ان کو گمراہ تو سامری نے کیا. ہارون کا کیا قصور تھا؟ حضرت ہارون کو مارا جا رہا ہے, حضرت موسیٰ واپس آ رہے ہیں, بھائی سے لڑ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھائی پہ غصہ اسی لیے تھا کہ گمراہ تو سامری نے کیا, لیکن یہ سب کچھ ہوا ہارون کے ہوتے ہوئے. آپ کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو گیا. غصہ آیا تھا, بھائی سے لڑ پڑے. تو وہاں بھی حضرت امیر معاویہ کی طرف بات یہ پہنچائی گئی کہ حضرت علی کی موجودگی میں حضرت عثمان شہید ہوئے, اور انہوں نے شہید کروا کے انہی کی مسند پہ خود بیٹھ گئے. اور پھر جو قاتلان عثمان تھے وہ پھر حضرت علی کے لشکر میں بھی موجود ہیں. یہ سوء اتفاق ایسا رہا بھی صحیح, تو غلط فہمی کے اسباب بھی موجود تھے. تو وہاں حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے لڑ رہے تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ گمراہ کیسے ہوئے. حضرت معاویہ دکھی تھے کہ علی کے ہوتے ہوئے عثمان شہید کیسے ہوئے. وہاں گمراہ کرنے والا سامری تھا, یہاں عثمان کو شہید کرنے والے سبائی تھے. وہاں قصور ہارون کا نہیں تھا, یہاں قصور ہارون امت حضرت علی کا نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی سے لڑ رہے ہیں. ہم نہ حضرت موسیٰ پر اعتراض کر سکتے ہیں, نہ حضرت ہارون کو قصوروار سمجھ سکتے ہیں, نہ ہم یہاں اعتراض حضرت معاویہ پہ کر سکتے ہیں, نہ حضرت علی کو قصوروار سمجھ سکتے ہیں. وہاں قصور سامری کا تھا یا قصور سبائیوں کا تھا. وہ بچڑے کے پوجاری تھے, انہوں نے چل کے ہی گھوڑا پوجا. کڑی کڑی سے ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ انہوں نے جانور کو پوجا. ان سبائیوں نے آگے چل کے ہی بعد میں ہی صحیح گھوڑے کو پوجا. قصور تو ان کا تھا. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی صحابہ کی لڑائیوں کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے, صحابہ کی لڑائیوں کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے, جس طرح 8-10 آدمی جنگل میں جا رہے تھے, جنگل میں جا رہے تھے, مغرب کی اذان کان تک پہنچ گئی, ابھی نماز نہیں پڑھی تھی, آندھی آئی, طوفان آیا, اتنا طوفان آیا, اتنا اندھیرا ہو گیا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا.
کیا فرماتے ہیں علماء اکرام؟ نماز معاف ہو گئی؟ نہیں بولو نہیں اندھیرا ہو گیا، ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، تو ایک دوسرے کو نظر کیا آنے تھے؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ نماز معاف ہو گئی؟ نماز معاف نہیں، نماز ان کو پڑھنی ہے۔ اچھا قبلے کا پتہ تو نہیں ہے، نہیں ہے اب کیسے نماز پڑھی؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام؟ شریعت یہاں راستہ دیتی ہے کہ یہاں یہ تحری کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تحری۔ یہ تحری کیا ہوتی ہے؟ سوچ بچار کر کے غالب گمان اپنا ایک طرف روک دیں گے۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، پھر بھلے مشرق کی طرف رخ ہو جائے، اللہ نماز قبول کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی نے غالب گمان اس طرف روک دیا، اس نے اللہ اکبر کر کے نماز اس طرف رک کر کے شروع کر دی۔ دوسرے کا غالب گمان اس طرف چلا گیا، اس نے اس طرف رک کر کے نماز شروع کر دی۔ ایک نے اس طرف رک کیا، ایک نے اس طرف کیا، ایک نے اس طرف کیا، ایک نے اس طرف کیا۔ اب مجھے بتاؤ نماز ایک کی ہوئی یا سب کی ہو گئی؟ بولو سب کی ہو گئی۔ تو سمجھیے صحابہ اکرام وہ مقدس جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے آسمانی رہنمائی ان کی قدم قدم پر فرماتے آ رہے ہیں، قدم قدم پر وہی آ رہی ہے۔ یوں کرو یوں نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، یہ اس کام صحیح یہ غلط، یہ جائز یہ ناجائز، یہ رہبری آسمانی قدم قدم پہ ساتھ دے رہی ہے۔ لیکن جب نبوت کا سایہ سروں سے ہٹ گیا، حضور علیہ السلام رحلت فرما گئے، یہودیوں نے سازشیں تیز کر دی، نبوت کا سایہ سروں سے ہٹ گیا، آسمانی رہبری کا سلسلہ رک گیا، یہودیوں نے سازشیں تیز کر دی، امیر المومنین کو، خلیفہ راشد کو ظلماً ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا، حالات یوں بگڑ گئے۔ صحابہ اکرام کے بیان آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے۔ اسی اتنا میں صحابہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ صحابہ کا وہ تھا جن کا غالب گمان حضرت علی کی طرف پھر گیا، انہوں نے کہا کہ حضرت علی خلیفہ راشد ہیں، آج نہیں تو کل صحیح قاتلان عثمان سے یہی بدلہ لیں گے، ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ چلے گئے ادھر۔ اور دوسرا گروہ صحابہ کا، ان کا غالب گمان حضرت معاویہ کی طرف چلا گیا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، علی کے مقام اور مرتبے کا انکار نہیں ہے، ان کی خلافت کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے عثمان کو شہید کیا وہ حضرت علی کے لشکر میں ہیں، صرف ہیں نہیں بلکہ پورے تسلط کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں یملکوننا لا نملکہم، کہ وہ ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے مالک نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم حضرت علی کو ان کے چونگل سے نکال نہیں لیتے اس وقت تک ہم علی کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور ان کے سامنے وہ بات بھی تو تھی نا کہ عثمان کوئی عام آدمی تھوڑی تھے، ان کے لیے تو میدان نبوت بھی میدان میں آئی تھی حدیبیہ کے مقام پر کہ جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے محمدی ہاتھ پر بیعت کرے۔ پھر تمام صحابہ نے بیعت بھی کی تھی، یہ بات اللہ کو پسند بھی آئی تھی، اللہ نے رضا کا اعلان بھی کیا تھا۔ ان کا غالب گمان حضرت معاویہ کی طرف پھر گیا، وہ حضرت معاویہ کے لشکر میں چلے گئے۔ تیسرا گروہ صحابہ کا وہ تھا جنہوں نے اپنی تلواروں کو اٹھا کے اور فرمانے لگے کہ یہ وہ تلواریں ہیں جو بدر اور احد میں ہم نے کافروں پہ چلائی تھی، اب ہم ایک دوسرے پہ چلائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ وہ ساکتین ہو کر درمیان میں بیٹھنے والے بن گئے، نہ اس دھڑے میں نہ اس دھڑے میں۔ جس طرح
नमाजियों के रुखों के इख्तिलाफ के बावजूद नमाज सबकी हो गई। इसी तरह यहां भी सहाबा के रुखों के इख्तिलाफ के बावजूद सबके सब रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि खून भी हो और मुकदमा भी ना हो? इज्तिहादी खता की तरफ इशारा करके कहते हैं ये कैसे इतने खून हुए, इतनी शहादतें हुई और किसी पे मुकदमा भी ना हो? समझिए भाई, मैंने कहा जी हां, खून भी हो और मुकदमा भी ना हो। हुआ है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा डॉक्टर ऑपरेशन करता है, माशाल्लाह। मुजतहिद की मिसाल आप डॉक्टर की तरह समझें। हो डॉक्टर धुकाड़ी ना हो, जुगाड़ी ना हो डॉक्टर। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, जिस्म को चीरता है, फाड़ता है, काटता है, गोश्त को चीरता है। अब उसके हाथों अगर मरीज मर जाए, मुकदमा होगा? माशाल्लाह। थाने जाएगा, जेल जाएगा? मैंने कहा मुकदमा तो नहीं होगा, थाने तो नहीं जाएगा, जेल तो नहीं जाएगा, उल्टा उस डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे। उस डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे। यहां मुजतहिद की जो इज्तिहादी खता है वो भी इसी तरह समझो कि उसको भी एक अजर मिलेगा। गुनाह की तो बात ही नहीं है ना, बेशक बेशक अजर मिलेगा, गुनाह की तो बात ही नहीं है। इज्तिहादी खता आप यूं समझिए कि जो मुज्तहिद होता है ना, वो कसदन इरादतन हराम फैल में नहीं मुलविस होता। इरादा उसका मुबाह फैल का होता है, लेकिन बगैर इरादे के हराम फैल में मुलविस हो जाता है। इसको कहते हैं इज्तिहादी खता। जिस तरह डॉक्टर का इरादा मरीज को मारने का नहीं होता, बचाने का होता है, लेकिन उसके हाथों जब मरीज मर जाए तो मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि इरादा मारने का नहीं होता। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। हजरत अली और हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में जो भी सुकूक शुबहात हैं, हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक नुस्खा बताया करते थे। वो इंशाअल्लाह 4 महीने के बाद बताऊंगा। माशाल्लाह। आप थके हुए, आपकी आंखें सुर्ख हैं, आपको नींद आ रही है, आप थक गए, बहुत सारी मेमोरी आपकी फुल हो गई है, इसलिए इंशाअल्लाह 4 महीने के बाद बताऊंगा। अभी बताऊं? अभी वाले अभी सुभान अल्लाह बताएं। हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कोई खता किसी सहाबी की तरफ मंसूब की जाए, आप एक जवाब याद कर लें। आप उसे कहें फिर क्या हुआ? क्या कह रहे? माशाल्लाह। सहाबा जंग से भाग गए थे। अच्छा, भाग गए थे, फिर क्या हुआ? कहते मौलवी साहब भाग गए। हाँ भाई सुन लिया, भाग गए थे। अल्लाह और उसके रसूल ने उस वक्त कोई फैसला दिया, या तेरे लिए फैसला छोड़ के गए, या अभी तक वो भागे हुए हैं? क्या हुआ? कहते जंग से भाग गए थे। भाग गए थे, क्या हुआ? कहते हैं जी अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह ने माफ कर दिया तो मामला साफ कर दिया, तुझे बकवास करने की जरूरत है? ये बात समझ आई कि नहीं? भाई दौरान तरबियत जो खता होती है वो काबिल गिरफ्त नहीं होती। बाद वालों के लिए काबिल गिरफ्तार। कहते हजरत अली और हजरत अमीर माविया की लड़ाई हो गई। अच्छा लड़ाई हो गई, फिर क्या हुआ? बात समझाई के लिए ये फिर क्या हुआ? एक तरह का जवाब भी है, एक तरह का फिर सवाल भी है। लड़ाई तो हो गई, लड़ाई हो जाने के बाद फिर क्या हुआ? ये बात समझ आ रही है? कहते जी वो बड़ा हंगामा हुआ। अच्छा हंगामा हुआ, फिर क्या हुआ? कहते बड़ी जंग हुई। अच्छा बड़ी जंग हुई, फिर क्या हुआ? कहते बहुत बड़ी लड़ाई हुई।
بھائی پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر صلح ہو گئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی؟ آپ یہ نسخہ حیدری آزما کے دیکھیں، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، جو بھی آپ کے سامنے بات کرے نا، یہ بات کرے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، تو آپ اسے سنجیدگی سے سن کے کہیں اچھا لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا بھائی؟ پھر کیا ہوا؟ یہ سبق ذرا دہرا لیجیے۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، آواز آنی چاہیے، سارے نہیں ماننے والے۔ اگر جواب آواز کے ساتھ یہ اشارہ بھی آئے گا نا، مزہ آ جائے گا۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر ہنگامہ ہوا، پھر حالات خراب ہوئے، بڑی جنگ ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی، پھر صلح ہو گئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر سبحان اللہ کیوں نہیں آئی؟ ایک دفعہ پھر دہرائی، ایک دفعہ پھر دہرائی۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر ہنگامہ ہوا، پھر حالات خراب ہو گئے، بڑی جنگ ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی، پھر صلح ہو گئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر سبحان اللہ ہلکی کیوں آئی؟ توجہ کیجئے، اگر کوئی صحابہ کی خطائیں بتائے اور توبہ نہ بتائے، صحابہ کی لڑائی بتائے اور صلح نہ بتائے، وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہے مگر الا اللہ نہ کہے۔ صحابہ کی خطائیں بتائے اور توبہ نہ بتائے، صحابہ کی لڑائی بتائے اور صلح نہ بتائے، وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہے مگر الا اللہ نہ کہے۔ لا الہ یہاں اگر کوئی رک جائے کیا مطلب ہو؟ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نہیں، یعنی ایک بھی نہیں۔ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کفر ہے نا؟ جب اس کے ساتھ الا اللہ مل جائے گا، اب نہ صرف یہ جائز بلکہ اصل ایمان بن جائے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لڑائی ہوئی ہے تو صلح بھی ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے تو صلح بھی ہوئی ہے، اور صلح کرنے والے اس دنیا کے سب سے بڑے حیدری حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے 41 ہجری میں بیعت کر کے صلح کر دی، اور حضرت حسین کی شہادت ہے 61 ہجری میں۔ 41 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 20 سال حضرت حسین نے گزارے ہیں خلافت امیر معاویہ میں۔ ان 20 سالوں میں کوئی ایک احتجاج دکھا دو حضرت حسین کا جو خلافت امیر معاویہ کے خلاف ہو، ایک احتجاج دکھا دو۔ 20 سال، 20 گھنٹے نہیں کہہ رہا، 20 دن نہیں کہہ رہا، حضرت حسین نے 20 سال گزارے۔